صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالا تھا۔ تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک، تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی تھی، کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا۔ اب کچا مکان، مٹی بھی ساتھ آئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی، بہت بڑی وجہ تھی، گزر رہے ہیں نماز کے لیے، فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی، اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں، اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق، اب جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے، اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا۔ سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے، ایک شخص کی مدد سے پرنالہ اکھیڑ دیا، فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر چلے گئے، گھر کس کا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا۔ حضرت عباس گھر آئے، لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو اکھیڑ دیا پرنالہ، تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، لگائے گا بھی عمر ہی۔ انہوں نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، فاروق اعظم، فرمایا وہی لگائیں گے، کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر، مشقت میں تھے لوگ تو اتارا، وہ کیسے لگائیں گے؟ فرمایا تم دیکھ لینا، وہ لگائیں گے۔ حضرت عباس مسجد گئے، فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑا ہے، تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہو جلال میں، فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی، میرے اپنے ڈلی ہے، آپ نے اتارا ہے۔ تو کہتے ہیں ساری باتیں سنائی انہوں نے، کہنے لگے ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے رستے میں لگا دیا، رستہ بھی عام نہیں، مسجد کا رستہ، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عباس بڑے ٹھنڈے دل سے، انہیں پتہ تھا نا تگڑا جتنا مرضی ہے دروازہ رسول کا گدا، ہے حضور کا غلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ آپ کو وہ والے شعر سنائے جاتے ہیں جن کا ردیف قافیہ ہوتا ہی نہیں سرے سے، الا ماشاءاللہ، اور وہ سنائے جاتے ہیں کہ جن کو شاید بعد میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے۔ فاضل بریلوی کا شعر سنیں، کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، کہتے ہیں سونیا میں آپ کا خاندانی غلام ہوں۔ وہ خاندانی غلام نہیں ہوتے، باپ دادا غلام ہے۔ میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، حضور میرا نام نہیں آپ کے رجسٹر میں درج، آپ کے گھر کے ایک ایک بچے جو نور کے ہیں ان سب کو ہماری صورتوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری صورتیں لکھی ہوئی ہیں رجسٹروں میں آپ کے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ سونیا تیرے گھر کے غلاموں میں میرے دادے اور نانے کا نام لکھا ہے، اور کنیزوں میں میری دادیوں اور نانیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ پھر کہتے ہیں حضور چاند کی روشنی تو ہے پر ڈھل جائے گی، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یہ جو شان دنیا میں ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی۔ اور پھر کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، آقا کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت عمر پتہ تھا حضرت عباس کو کہ یہ نا حضور کے غلام ہیں اور تابعدار غلام ہیں، ادب والے، یعنی وجہ موجود ہے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں کیوں ادب کروں، یعنی بلا وجہ سلوٹ کروں فلانے بزرگ کو، تو دیکھ لو یہاں وجہ تو ہے پرنالہ اکھیڑنے کی۔ حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے اکھیڑا ہے، کہا بالکل اکھیڑا ہے، اور ان وجوہات سے اکھیڑا ہے۔ تو حضرت عباس مسکرائے، فرمانے لگے ٹھیک ہے جو وجہ آپ نے بیان کی، اکھیڑ دیا تو اکھیڑ دیا، میری بھی سنیں۔ کہا جناب بتائیے۔ فرمانے لگے جب یہ میں مکان بنا رہا تھا نا، چھت ڈال رہا تھا، تو مدینے والے رسول تشریف لائے تھے، اور درجنوں لوگ گواہ ہیں، یہ پرنالہ نا رسول پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ عمر
اکھیڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے آپ نے وجہ بیان کی، لگایا حضور نے تھا، یہ بات کہہ کے نا تو آگے حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا، آپ سمجھ لیں بات۔ وہ خواجہ صاحب نے کہا تھا نماز پڑھا کے میں تیول ویکھا، میں نو تے کہا بھائی بھول گیا آئی، اب بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، کوئی جملہ نہیں کہا۔ جناب عباس کہہ کے پلٹے، جناب عمر پیچھے روتے ہوئے دوڑے، حضرت عمر روتے ہوئے دوڑے، اور پھر فاروق اعظم شہنشاہ عدل و انصاف حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضرت عباس سے کہ میں جھکتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور چڑھ کے پرنالہ دوبارہ لگائیں، جس کے کپڑوں کو گویا مٹی لگتی ہے لگے، کیچڑ لگتا ہے تو لگے، اس پرنالے کا ادب کیا جائے گا کیونکہ یہ مدینے والے محبوب کے دست مبارک سے لگا ہوا ہے، اس کا ادب کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا۔ مسجد نبوی شریف میں نا باب السلام سے آپ داخل ہوں تو اس طرف ایک دروازہ ہے جس کو خوخہ صدیق اکبر کہتے ہیں، کبھی چلے جائیں آپ وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کے آگے نا وہ کنات لگائیں تو لگائیں، ویسے وہ پھاٹک آپ کو کبھی بند۔ حضور نے فرمایا مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، حضور نے فرمایا سارے بند کر دو، ابو بکر والا نہ کرنا، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس کے ساتھ بھی دروازے ہیں، سارا زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، بڑی حکومتیں بدلیں، بڑا کچھ بدلا، پر وہ دروازہ بند، یہ ادب رسول ہے، یہ تعظیم ہے میرے نبی پاک، یہ احترام ہے تو میرے بھائی اپنی زندگی ادب والی کریں۔ میں نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سیاسی لیڈر آپ کو بے ادب بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی جماعت کے کارکنوں کو دوسروں کی توہین پر اکساتے ہیں۔ آپ کسی سے رائے کا اختلاف ضرور کریں لیکن جو بات ہے صرف اتنی کریں، کسی کی ذاتیات پر اتر کر کبھی کسی کی توہین نہ کریں۔ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے بارے میں بڑی شرانگیزی کی، کہا جادوگر ہیں، ساحر ہیں، اور یہاں تک کہا اپنے آپ کے چچا سے آ کے کہ دولت چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں تو دیتے ہیں، آپ کو کتابوں میں ساری چیزیں ملیں گی۔ بڑے عجیب جملے کہے، وہ ظالم بھی تھا، لوگوں کا مال دباتا تھا، حضور نے بھی کئی لوگوں کا مال بازیاب کرایا، وہ شراب بھی پیتا تھا، لوٹتا بھی تھا، تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے اس کی ذات پر کبھی کوئی بات کی ہو۔ ہمارا تو آپ یقین کریں اتنا برا حال ہے، ذاتیات پر ڈسکس، فلانا پیسے کھا گیا، فلانا چور دروازے سے امیر ہوا، او بھائی یہ ڈیوٹی، وہ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ میرے پیار والے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا جی میں غریبوں سے نہیں لیتا، تو میں نے کہا امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی، اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا، ہمارے ذمے رب نے یہ کام نہیں لگایا۔ تو آپ آج کی ہماری اس محفل کا جو سبق اور درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں بے ادب نہیں ہونا، کبھی بھی بے ادب نہیں ہونا، اور تعظیم کرنی اور مؤدب رہنا، اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لفظ باوضو ہوں، جملے طہارت والے ہوں، ہماری آنکھیں ہمیشہ وہ ہوں کہ جنہوں نے کوئی دو آنسو محبوب کی یاد میں بہا کے نہ تو وضو کیا ہوا ہو، اور ہمیشہ درد والے رہیں، ادب والے رہیں۔ ادب والے رہیں گے تو ویسے بھی آپ سمٹے ہوئے رہیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے، میرا مالک اسے قبول فرمائے، جہاں گفتگو میں ہم بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے۔